بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا چھٹا رکوع آج شروع کریں گے۔ 35 نمبر آیا مبارکہ ہے سورہ ابراہیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نہ شکری کی اور نہ قدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قصہ ماضی بنا دیا۔ بڑے بڑے سردار تھے اپنے علاقے کے، بڑے بڑے نامی لوگ تھے، لیکن نعمت کا انکار کرنے کی وجہ سے، نعمت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اور نعمت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اہل مکہ کو نعمت عطا فرمائی، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، قبول نہ کیا، ایمان نہیں لے کے آئے، اطاعت و فرما برداری نہیں کی، اور ان کا نام ہی مٹ گیا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام بھی رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہو رہا ہے اس رکوع میں۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو حکم ہوتا ہے آپ جائیں، تقریباً 99 سال کی عمر، اور حضرت اسماعیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا ہوا۔ حضرت مائی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، فرمایا کہ ان کو لو، اپنی بیوی کو، بچے کو، اور وہاں فلاں جگہ پر ان کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم قبول کیا، اور وہاں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، کوئی سرسبز و شاداب کوئی جگہ نہیں، بلکہ تنکے بھی گھاس کے نہیں اگتے تھے، پہاڑ بھی جلے ہوئے اور خشک، وہاں حکم ہوا کہ چھوڑو، وہاں چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم دعا کب کر رہے ہیں؟ جب ابھی شہر نہیں ہے، وہاں ایک حضرت اسماعیل ہے اور ایک حضرت مائی ہاجرہ ہے، اور ابھی اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر گھر بنائیں گے، ابھی بیت اللہ کی تعمیر ہونی ہے، تو وہاں پر چھوڑ دیا، اور یعنی یہ دعا بھی ہے کہ اس کو شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا کہ آج وہ شہر بھی ہے اور امن والا بھی ہے، اور صرف وہاں رہنے والے لوگوں کو امن نہیں ہے، بلکہ وہاں جانور بھی آ جائے تو اس کو بھی امن ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ وہاں کے درخت اکھاڑنے منع کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا۔ وَجْنُبْنِی، اور مجھے بچا، وَبَنِیَّ، اور میرے بچوں کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے محفوظ فرما دے۔ ربی، اے میرے رب، اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک انہوں نے، یعنی ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تابعنی، پس جو میری بات مانیں گے، میری اتباع کریں گے، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہی ہوں گے۔ ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ تیری مرضی پر موقوف ہے، تو جیسے فرمائے، تو کرم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جب اپنی بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑتے ہیں، اور چھوڑ کے روانہ ہو جاتے ہیں، اور بتاتے نہیں ہیں کہ مجھے کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور ایک پانی کا
مشکیزہ ہے، حضرت مئی ہاجرہ کو دیا اور دے کے کہا اللہ کے سپرد میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے؟ یہاں کون ہے؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ صحرا ہے سارا اور یہاں خشک پہاڑیاں ہیں، تو آپ ہمیں یہاں کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموشی سے آگے چل پڑتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ حضرت مائی ہاجرہ پھر پیچھے سے پکارتی ہیں کہ ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ پھر جب وہ بات کرتی ہیں تو پھر ساتھ پوچھتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم اپنا سر ہلاتے ہیں، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے سپرد آپ جائیں، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہاں سے روانہ ہو کر ایک پہاڑی پر پیچھے آ کے جب دیکھا کہ وہ اب نظر نہیں آ رہے، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، بیوی بھی نظر نہیں آ رہی، وہاں پھر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ جو دعا کہ یا اللہ ان کو تو میں چھوڑ دیا ہے، چھوڑ کے اب تیرے سپرد کر دیا، اب تو اس کو شہر بھی بنا دے، امن والا بھی بنا دے، اور لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کر دے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو کھجوریں تھیں تھوڑی سی، وہ پانی کا مشکیزہ تھا، وہ 1-2 دن چلے، ختم ہو گئے۔ اب کیا صورتحال بنے گی؟ بچہ ہے، اب وہ رو رہا ہے، ماں کیسے دودھ پلائے؟ خوراک بھی نہیں ہے، ماں کیا کھائے گی؟ بچے کو کیا پلائے گی؟ اب پریشانی کے اس عالم میں بچہ رو رہا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت مائی ہاجرہ ایک طرف دوڑتی ہیں، صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، اور وہاں شاید کوئی نظر آ جائے، وہاں کوئی نظر نہیں آتا، پھر واپس آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر واپس دوسری طرف دوڑتی ہیں مروہ پہاڑی پر۔ تو اس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ 7 چکر انہوں نے مکمل کیے، ایک ادھر ایک طرف دفعہ جاتی ہیں، ایک مرتبہ اس طرف جاتی ہیں، اور جب 7واں چکر مکمل ہوا تو واپس آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری، اور آپ نے اس کو کہا زم زم، یعنی زم زم کا مطلب تھا رک جا رک جا، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ نے منڈیر لگا دی، ریت کی ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ پانی یہاں جمع ہو جائے اور ہم پی سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے یہ چشمہ جاری ہونے والا زمزم آج بھی ہمارے لیے باعث شفا بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور وہ چشمہ آج تک اتنا پانی مہیا کر رہا ہے کہ دنیا والے پیتے بھی ہیں، لے جاتے بھی ہیں، اور وہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مائی ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ ارد گرد وہ ریت کی دیوار نہ کرتیں اور زمزم نہ کہتیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جاری چشمے کی صورت میں بنا دیتا کہ وہ پانی ہمیشہ جاری رہتا اور وہ رکتا نہ۔ تو اب وہاں پر ہے، وہاں نکل رہا ہے پانی الحمدللہ آج تک۔ تو اب دیکھیے کہ ایک طرف پیچھے وہ لوگ جو ناشکری کرنے والے ہیں اور یہاں جو شکر کرنے والے ہیں، آپ ان کا موازنہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری و ساری فرمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا دوسرا حصہ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے یہاں پر ٹھہرا دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ حرمت والا گھر ہے لیکن یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی بندہ بشر نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے ان کو ادھر چھوڑ دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو بنا دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو کرم فرمائے گا تو لوگ ان کی طرف آئیں گے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کا ایک حصہ یہ کہ میں نے ان کو یہاں آباد کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ نماز قائم کرتے رہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے رہیں، یہ پہلی دعا ہے۔ پھر دوسری دعا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا انتظام فرمایا، آج تک وہاں نماز قائم ہو رہی ہے، اور حرم کے اندر نماز ہمیشہ پڑھی جا رہی ہے، کبھی اس میں تعطل نہیں آیا، اور قیامت تک انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دوسرا، لوگ دنیا بھر کے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ لگا کے وہاں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت کے لیے۔ اور پھر تیسری دعا کا جو حصہ ہے کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما،
اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پھل نہیں ہوتا، دور دراز کے علاقوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مکہ اور مکہ کے ارد گرد کوئی پھل نہیں ہوتے، لیکن آپ کو دنیا جہاں کا ہر طرح کا پھل وہاں پر ہمیشہ ملتا ہے اور وافر مقدار میں ملتا ہے، بلکہ ہر طرح کی چیز وہاں پر میسر ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شہر کو آبادیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کو آباد کرے، تمہیں آباد کرے، تمہاری اولاد کو آباد کرے، تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ نے جیسے کہا ویسے مانے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی اصلاح کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں آبادی کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا کریں۔ تو جب آپ اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، جیسے حضرت ابراہیم کے خلوص کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج تک اثر دکھا رہی ہے، اور آج تک جو ہے وہ وہاں رہنے والے نہ صرف اولاد ابراہیم بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں اللہ کریم ان کو بھی مستفید فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔